الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا یقیناً تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا دین وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا اور ان کے ذریعے سے امت تک پہنچتا پہنچتا آج ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا ہر وہ بات جس پر مدینے والے کی مہر ہے
وہ دین ہے، اور جس پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک بات بعض اوقات ہمیں شک و شبے میں ڈال دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث تو ہے چاہے ضعیف ہے، حدیث تو ہے چاہے موضوع ہے، بلکہ بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں چاہے موضوع ہے حدیث تو ہے۔ اصل میں یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کا حدیث کے بارے میں علم نہیں ہے۔ حدیث ایک پوری سائنس ہے، اور جس طرح سائنسدانوں کی بات ہم مان لیتے ہیں اس لیے مان لیتے ہیں کہ ہم سائنس کا علم نہیں رکھتے، اسی طرح حدیث کے علم کے بارے میں جب ہمیں شناسائی نہیں ہے تو ہمیں محدثین کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اور اگر آپ خود علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، محدثین کی بات کو نہیں ماننا چاہتے، تو آپ خود علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو کر لیں، اور جب آپ خود علم حاصل کریں گے تو پھر آپ ان احادیث کے بارے میں جو ضعیف ہیں، جو حسن درجے کی ہیں، جو صحیح ہیں، جو متواتر ہیں، ان کے بارے میں آپ کوئی رائے دینا چاہیں تو حدیث کا پہلے علم حاصل کر لیں تو پھر اس کے بارے میں رائے دے دیں۔ ایک بات جو میں سمجھنا چاہتا ہوں اور آپ سب کے لیے بھی میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ ہم سب سمجھ جائیں، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی حدیث کی بات کرتے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک متن ہوتا ہے اور ایک اس کی سند ہوتی ہے۔ متن تو وہ حدیث ہے جو ہم ایک دوسرے کو سنا دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ حدیث ہے، یہ متن۔ سند اس کی وہ ہے جو ہم عام طور پہ بیان نہیں کرتے، اور اس کو بیان کرنا ہے بھی مشکل کہ کون یاد رکھے۔ سند کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جو میں اور آپ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں حدیث کہہ کے، کیا وہ حدیث ہے بھی کہ نہیں؟ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ سند سے پتہ چلے گا۔ اور سند کیا ہے؟ سند وہ سلسلہ ہے کہ میں نے اگر کسی کتاب میں پڑھی ہے تو اس کتاب لکھنے والے سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ حدیث کی سند ہونی چاہیے۔ اور اگر میں خود بیان کر رہا ہوں تو میری بھی سند ہونی چاہیے کہ میں نے کس استاد سے یہ حدیث سیکھی ہے، اور اس استاد نے کس استاد سے حدیث سیکھی ہے، اور پھر اس نے کس سے سیکھی ہے۔ لہذا جب حدیث کا طالب علم حدیث کا علم حاصل کر چکا ہوتا ہے تو اس کا جو حدیث کا استاد ہے وہ اس کو ایک سند عطا کرتا ہے۔ وہ جو سند عطا کرتا ہے وہ اس کو لکھ کے دیتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ حدیث کا علم پڑھایا ہے، میں نے خود فلاں سے پڑھا تھا، میرے استاد نے فلاں سے پڑھا تھا، میرے استاد نے فلاں سے پڑھا تھا، اور میرے استاد نے فلاں سے پڑھا تھا، اور اس نے فلاں تابعی سے پڑھا، اس نے فلاں صحابی سے پڑھا، اور صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ جب تک یہ سلسلہ سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ ملے اس وقت تک وہ حدیث ثابت نہیں ہوتی۔ لہذا درمیان میں اگر کوئی راوی مسنگ ہے تو حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ کن کن وجوہات کی بنیاد پر حدیث ضعیف ہو جاتی ہے اس کے لیے محدثین نے اصول بنائے، اور میں نے گزشتہ جو میں بھی عرض کیا تھا کہ کسی راوی کا حافظہ درست نہ ہو اور درست نہ رہا ہو تو پھر بھی حدیث ضعیف ہو جاتی، صرف اس وجہ سے وہ راوی جو ہے وہ صحیح ہو، وہ ثقہ راوی ہو، لیکن اس کا حافظہ اس کے حالات زندگی سے پتہ چلے۔ یعنی حدیث کا علم محفوظ کرنے کے لیے جو اسماء الرجال کا فن ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کتاب لکھنے والا محدث، مثال کے طور پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی الجامع الصحیح لکھی۔ الجامع الصحیح لکھنے سے لے کر جو امام بخاری سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے واسطے ہیں،
جتنے سند کے اندر راوی ہیں ان سب کے حالات زندگی قلم بند کر لیا، اور ان سب کے حالات زندگی قلم بند کر لیے اور پتہ کر لیا کہ یہ شخص زندگی میں کیسا تھا۔ اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، اس کا کبھی حافظہ تو خراب نہیں ہوا، یا کبھی یہ ایسے اذراح تفنن تو حدیثیں گھڑ کے بیان نہیں کرتا تھا، اس کی کیسے ریپیوٹ تھی، اس کے محلے والے اس کو کیسا سمجھتے تھے، اس کے پورے حالات زندگی قلم بند کیے ہیں، اور یہ 5 لاکھ لوگوں کے حالات زندگی قلم بند کیے ہیں صرف اس وجہ سے تاکہ حدیث محفوظ رہ سکے۔ پھر جا کے حدیث ہم تک پہنچتی۔ اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر سند نہ ہوتی، لولا الاسناد، اگر سند نہ ہوتی تو حدیث کے نام پر جو چاہتا جو مرضی کہا کہتا پھرتا، لقال من شاء ما شاء۔ اگر حدیث یہ سند نہ ہوتی تو جو مرضی حدیث کا نام لے کر بیان کرتا رہتا، کیسے پتہ چلتا کہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کا پتہ چلتا ہے صحیح ہونے کا یا ضعیف ہونے کا سند۔ لہذا محدث جب کہہ دیتا ہے نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سلسلہ سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا۔ اور اگر کہیں درمیان میں کوئی ایسا راوی ہو جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ حدیثیں خود گھڑتا تھا، جھوٹا آدمی تھا، خود گھڑ لیتا تھا، تو وہ حدیث ہو جاتی ہے بناوٹی، موضوع۔ لہذا اس کو اس لیے محدث بیان کرتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، کوئی اور شخص اس حدیث کے نام پر کسی کو دھوکہ نہ دے، اس لیے محدث اس کو بیان کرتا ہے۔ لہذا اس ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث ضعیف ہے یا جو حدیث موضوع ہے، موضوع تو ہے ہی من گھڑت، لیکن جو ضعیف حدیث ہے جس کو محدث ضعیف کہتا ہے اور محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس سے دین ثابت نہیں ہوتا۔ دین ثابت صحیح حدیث سے ہوتا ہے، یا قرآن سے ہوتا ہے، یا صحیح حدیث سے ہوتا ہے۔ اور جو اب تو اتنا کام اس پر حدیث پر ہو گیا ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر ایک کلک لگائیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، جن لوگوں نے جن محدثین نے کام کیا ہے، آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، موضوع ہے، اس کے بارے میں محدثین نے بڑا بڑا کام کر لیا اور اس کا حکم آپ کو مل جاتا ہے۔ آپ ذرا اس دور کا تصور کریں جس دور میں نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ذرائع تھے، نہ ٹیلی فون تھے۔ محدثین نے اس دور میں بھی حدیث کا علم محفوظ کرنے کے لیے کتنا سفر کیا، لمبے اسفار کیے، صرف اس لیے کہ حدیث کی سند مل جائے، حدیث محفوظ ہو جائے۔ اور آج جو حدیث محفوظ ہے وہ محدثین کے انہی ساری زندگی کی کاوشوں کی وجہ سے، ان کی جد و جہد کی وجہ سے۔ لہذا دین جو ثابت ہوتا ہے وہ صحیح حدیث سے ہوتا ہے، وہ ضعیف حدیث سے نہیں ہوتا، اور نہ موضوع سے ہوتا ہے۔ موضوع تو ہے ہی من گھڑت اور بناوٹی حدیث۔ یہ ساری باتیں میں نے کافی حد تک پچھلے جمعے میں بھی عرض کی تھی، اور اس لیے عرض کی تھی کہ جب ہم شعبان کے مہینے کی اہمیت کی بات کرتے ہیں اور شعبان کے مہینے کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، تو یا کسی بھی مہینے کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، تو فضیلت جو صحیح حدیث سے ثابت ہوگی وہ فضیلت ہے، اور جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوگی وہ فضیلت نہیں۔ بات ختم ہو۔ لہذا میں نے آپ کے سامنے چند احادیث رکھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے بہت رکھتے تھے، اور روزے اتنے رکھتے تھے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کبھی تو ملا ہی دیتے تھے، ایسے لگتا تھا 2 مہینے کی رکھ لی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا تھا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یعنی اتنے روزے شعبان کے رکھتے تھے۔ یعنی رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے جس مہینے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے وہ شعبان۔ اور اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر نصف شعبان گزر جائے تو فرمایا کہ فلا تصوموا، پھر روزے نہ رکھو، منع کیا روزہ رکھنے سے۔
یعنی نصف شعبان گزرنے کے بعد منع کیا کہ روزے نہیں رکھے۔ اب یہ جو منع کیا ہے اس کو آپ 3 حوالوں سے دیکھیں۔ ایک تو یہ منع کیا کہ نصف شعبان کے بعد کوئی روزے نہ رکھے، ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت روزے رکھتے تھے، لگتا تھا سارے مہینے کے روزے رکھے ہیں۔ اسی طرح ایک منع کیا کہ جمعے والے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہیں کرنا، حالانکہ جمعے کا دن باقی دنوں سے فضیلت والا دن، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی شخص صرف جمعے کا روزہ رکھے، یہ مخصوص نہیں کرنا، یہ درست نہیں، اس سے منع کیا۔ شب جمعہ جس کو ہم کہتے ہیں، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب، اس کو کسی عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع فرمایا، یعنی کوئی شخص اس رات کی خصوصی عبادت کرے، یہ منع۔ کوئی جمعہ کا خصوصی روزہ رکھے، منع، حالانکہ جمعہ فضیلت والا ہے، حالانکہ شب جمعہ فضیلت والی ہے، لیکن اس رات میں خصوصی عبادت منع فرمایا۔ ہاں کوئی شخص اگر عبادت کرتا ہے، ہر رات میں عبادت کرتا ہے، تو وہ شب جمعہ میں بھی عبادت کرے گا۔ جو ہر روز روزہ رکھتا ہے وہ جمعے کے دن بھی روزہ رکھے گا۔ اسی طرح شعبان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات منع فرمائی، جس کا اشارہ میں نے اس پچھلے جمعے میں بھی کیا تھا۔ آپ نے فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم یوم او یومین، کوئی شخص استقبالی روزہ نہ رکھے، یعنی وہ یہ کہے کہ میں رمضان آ رہا ہے تو میں اس سے پہلے ایک روزہ رکھ لیتا ہوں یا 2 روزے رکھ لیتا ہوں، یہ استقبالی روزے ہیں، یا اس لیے ہیں روزے کہ ہو سکتا ہے چاند دیکھنے والوں کو کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو تو میں یہ شک کے روزے رکھ لیتا ہوں، استقبالی روزے رکھ لیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ جمعے کا روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا، خصوصی طور پر نصف شعبان کے بعد بھی روزے سے منع فرمایا، اور شب جمعہ کی خصوصی عبادت سے منع فرمایا، اور رمضان کے استقبالی روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ جبکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا مسلسل روزے رکھتے تھے، پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، لہذا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی کہ جس شخص کی عادت ہو روزہ رکھنے کی اور وہ روزہ رکھ رہا ہے، اس میں جمعہ آ جائے تو وہ جمعے کا روزہ بھی رکھے گا، اور جس شخص نے رمضان شعبان کی ابتدا میں روزہ رکھنے کی روٹین بنا لی ہے تو وہ اگر نصف شعبان گزر جائے تو بھی روزہ رکھے گا، اس کے لیے منع نہیں۔ جیسے جمعے کا روزہ جس شخص کی روٹین ہے، وہ جمعرات کا بھی اس نے رکھا ہے، جمعے کا بھی رکھا ہے، ہفتے کا بھی رکھا ہے، اس کے لیے منع نہیں۔ اسی طرح جو شخص عبادت کرتا ہے ہر رات، اس کے لیے خاص عبادت منع نہیں ہے، ہر رات کرتا ہے وہ اس رات بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کی رات کی کوئی عبادت نہیں بتائی تو اس رات بھی عبادت نہیں کرنی۔ یہ جو حدیث ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب رات آ جائے، آدھے شعبان کی رات آ جائے تو قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اس کے رات کا قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، 15 شعبان کا روزہ رکھو، رات کو قیام کرو، دن کا روزہ رکھو، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے۔ یہ حدیث میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، یہ موضوع ہے۔ موضوع کا مطلب من گھڑت، یہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جب یہ کیا جائے گا وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہم اس کو دین سمجھ کے کریں گے۔ ایک چیزیں ہوتی ہیں ضرورت کی، ایک ہوتا ہے دین سمجھ کے کرنا۔ اگر اس کو ہم دین سمجھ کے کریں گے تو وہ ثواب نہیں ہوگا، وہ گناہ ہوگا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں یہ پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے اور بہترین رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی۔ وشر الامور محدثاتها، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے پیدا کیے جائیں۔
محدثۃ بدعہ، ہر نیا پیدا کیا گیا کام جو ہے وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کو لے جانے والی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے صرف وہ کام کرنے، ہاں اگر آپ کی روٹین ہے، ہر رات آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ نصف شعبان کی رات کو بھی تہجد پڑھیں، آپ ہر رات ہر روز روزہ رکھتے ہیں، آپ نصف شعبان کا یعنی 15 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں، آپ جمعے کا روزہ بھی رکھیں، آپ آخری جو 2 دن ہے اس کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی رکھیں، لیکن استقبالی نہیں رکھ سکتے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر کوئی رکھتا آ رہا ہے روٹین میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، جب فرمایا لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، کہ ایک دن کا یا 2 دن کا روزہ رکھ کے کوئی شخص استقبال نہ کرے رمضان کا اس طرح کہ پہلے اس سے روزہ رکھے، وہ کہتا ہے جی میں 29ویں شعبان اور 30ویں شعبان کا روزہ رکھوں گا تاکہ رمضان کا استقبال کر لیا جائے، استقبالی روزہ فرمایا نہ رکھو۔ ہاں الا رجل، سوائے اس شخص کے کانا یصوم صومہ، جو پہلے سے روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے، فلیصم ذلک اليوم، وہ اس دن کا بھی روزہ رکھے گا، اس کے لیے منع نہیں۔ لہذا روٹین بنائیے۔ میں جس چیز پر زور دینا چاہتا ہوں اپنے آپ کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی، کہ یہ شعبان جو ہے یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور جب آپ اس میں روزے رکھنے کی عادت ڈالیں گے تو آپ کو آگے بھی عادت پڑی ہوئی ہوگی، اسی عادت کے تحت رمضان کے روزے چلے جائیں گے۔ اس میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس میں صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، اس میں اور جتنے اعمال ہیں سارے اعمال اپنے آپ کو کمپوز کر کے اللہ کی بندگی کے لیے وقف کریں، وقت نکالیں، انٹرنیٹ کو چھوڑ دیں، باقی چیزیں چھوڑ دیں، باقی چیزوں سے وقت نکالیں، اللہ کی بندگی کے لیے وقت نکالیں، اور یہ شعبان میں ہی کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں آپ کو کوئی گھڑی کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ اس کے روزے رکھتے ہیں شعبان کے، تو رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو سمجھ آتا ہے فرض ہے، آپ شعبان کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اتنے زیادہ روزے رکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پورا مہینہ بعض اوقات آپ رکھ لیتے ہیں اور کثرت سے روزے رکھتے ہیں، تو یہ کیوں آپ شعبان کے اتنے روزے رکھتے ہیں؟ اللہ، نسائی شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی۔ آپ نے فرمایا ذاک شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے تغفل الناس، اس کے بارے میں لوگ غافل رہتے ہیں، تغفل الناس فیہ عنہ، اس کے بارے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ غافل رہتے ہیں، بین رجب و رمضان، یہ رجب اور رمضان کے درمیان مہینہ ہے، اور اس سے اکثر لوگ جو ہیں وہ غافل رہتے ہیں۔ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، وہو شہر، کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اعمال رب العالمین کی طرف پہنچائے جاتے ہیں اس مہینے میں، اور میں یہ چاہتا ہوں وأحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان یرفع عملی، کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں وانا صائم، کہ میں روزے سے ہوں، کہ روزے کی حالت میں میرے اعمال اللہ کے پاس پہنچیں، میں حالت روزہ میں ہوں، اس صورت حال میں میرے اعمال اللہ کے پاس پہنچیں، اس لیے میں روزے زیادہ رکھتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتا دی۔ لہذا ہم میں سے بھی جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے اعمال حالت روزہ میں اللہ کے پاس جائیں، اللہ اکبر، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، کس وقت فرشتے کیا اٹھا کے اللہ کے ہاں کیا پیش کرتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ روزانہ کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فجر کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ یہ جو کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، ان کرامن کاتبین کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے فجر کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز۔
اللہ اکبر. اور جب وہ واپس جاتا ہے ہر ڈیوٹی کر کے جانے والا فرشتہ، سبحان اللہ، تو اللہ کے پاس اس حالت میں ایک مومن کی جو کیفیت بتائی جاتی ہے اس حالت میں پیش کی جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا. اور جو شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کے اعمال ہر روز جو اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں تو اس میں نماز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. گویا جو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک مومن بندے اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے. اللہ اکبر. بہرحال جو اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو نصف شعبان کی رات ہے اس کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہمیں، اور اکثر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بڑی مبارک رات ہے. اس رات میں سارے سال کے کاموں کا فیصلہ ہوتا ہے، سارے سال کے کاموں کا فیصلہ ہوتا ہے. اور وہ بلکہ بچپن میں سنتے تھے کہ پتا کٹ جاتا ہے، زندگی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جس کا پتا اس رات میں کٹ گیا وہ گویا اگلے سال میں فوت ہو جائے گا، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں. اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ یہ باتیں بعض مفسرین نے سورہ دخان کی اس آیت کے تحت لکھی جس میں اللہ کریم نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا. انا کنا منذرین، ہم ڈرانے والے تھے، ہم لوگوں کو آگاہ کرنے والے تھے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ ہوتا ہے. ہر مضبوط کام کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے. یہ ہے وہ سورہ دخان کی آیت، بلکہ دونوں آیات جس کے تحت بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نصف شعبان کی رات. اس سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس رات فیصلے ہوتی ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر مضبوط کام کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے، اور اس سے مراد نصف شعبان کی رات. بعض ضعیف احادیث اس کی تائید کے اندر لگا دی، اس کی تشریح میں لگا دی، حالانکہ احادیث ضعیف تھی. تو کیسے سمجھا جائے؟ میں اور آپ ایک عام آدمی، عامی آدمی کیسے سمجھے کہ یہ فیہا یفرق کل امر حکیم سے مراد نصف شعبان کی رات ہے یا کوئی اور رات؟ اس سے کون سی رات مراد؟ اگر نصف شعبان کی رات مراد نہیں ہے تو پھر کون سی رات مراد ہے؟ اللہ اکبر. اس کے لیے ہمیں قرآن سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ جو تفسیر کا اصول ہے، قرآن کی تفسیر کا اصول ہے کہ سب سے پہلا ماخذ جو تفسیر کا ہے وہ قرآن خود ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود ایک حصے کی تشریح دوسری جگہ جا کے کر دیتا. لہذا قرآن کے اندر دیکھیں کہیں اس کی تشریح تو نہیں. اگر قرآن میں اس کی تشریح نہ ملے تو پھر حدیث کی طرف جانا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی کہ اگر کسی چیز کی تشریح قرآن میں نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کریں. تو قرآن نے یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں، اور انا کنا منذرین، ہم اصل میں ڈرانے والے تھے، آگاہ کرنے والے تھے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر اہم کام کا فیصلہ ہوتا ہے. تو قرآن کے نزول کا کسی رات کے حوالے سے کہیں اور ذکر ہے کہ کسی رات میں قرآن نازل ہوا؟ قرآن میں کہیں اور ذکر ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو رات، جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ قرآن 2 راتوں میں تو نازل نہیں ہوا، ایک ہی رات میں نازل ہوا۔ اسی رات کو یہاں لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے، یہاں لیلہ مبارکہ کہا، وہاں لیلۃ القدر کہا۔ اور رہی بات اس میں فیصلہ ہونے کی، تو خود قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ، اس میں فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور روح الامین اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں، فیہا من کل امر، ہر چیز کا فیصلہ لے کر اترتے ہیں۔ فرشتوں کو فیصلہ دیا جاتا ہے اور وہ فیصلے لے کے اترتے ہیں، اور قرآن نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، گویا لیلۃ القدر ہی لیلہ مبارکہ ہے۔ اور یہاں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہاں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر۔ قرآن نے خود وضاحت کر دی کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، وہاں لیلۃ القدر اس کو کہا نہیں، ہاں لیلہ مبارکہ کہتے ہیں۔ وہی کام وہاں فرما دیا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے کہ فرشتے ہر اہم کام کا فیصلہ لے کے نیچے اترتے ہیں، حتی مطلع الفجر، جب تک فجر جو ہے وہ طلوع نہیں ہوتی اس وقت تک یہ فرشتے جو ہے وہ فیصلہ لے کے اتر رہے ہوتے ہیں، فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اوپر سے فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی یہ خصوصیت بتائی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اصل میں کیونکہ یہ فیصلے کی رات ہے لہذا فیصلہ وہاں ہوا نصف شعبان کی رات کو اور نازل لیلۃ القدر کو ہوا۔ تو یہ بات اس صورت میں تسلیم کی جا سکتی تھی اگر قرآن نے خود اس کی وضاحت کی ہوتی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث اس کے بارے میں وضاحت کرتی تو اس کو سمجھا جا سکتا تھا کہ فیصلہ اس رات میں ہوا، نازل ادھر ہوا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، نازل کرنے کا فیصلہ نہیں، ہم نے اس کو نازل کیا ہے فی لیلۃ مبارکہ۔ اب یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے مراد یہ نصف شعبان کی رات نہیں، تو نصف شعبان کی رات کی کوئی اور اہمیت ہے؟ ایک اہمیت ہے، میں عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اگرچہ نصف شعبان کی رات کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں اور ساری کی ساری احادیث یا ضعیف ہیں یا موضوع۔ ایک حدیث ایسی ہے جس کا ایک طریقہ کہتے ہیں اس سند کے روٹ کو، ایک روٹ اس کو بعض محدثین نے درست کہا، سارے محدثین نے نہیں، بعض محدثین نے اس کو درست کہا ہے کہ ایک روٹ درست ہے، اور وہ روٹ اس کا اس حدیث کا اگر وہ سند کا طریقہ درست ہے تو وہ حدیث ہے کیا؟ حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو اپنی مخلوق پر نگاہ فرماتا ہے۔ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی جمیع خلقہ، اللہ تعالی الی خلقہ، اپنی مخلوق کی طرف اللہ تعالی نگاہ ڈالتا ہے فی لیلۃ النصف من شعبان، نصف شعبان کی رات کو اللہ تعالی نگاہ ڈالتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ، ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اللہ ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے، الا مشرک و مشاہد، دو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، ایک وہ جو شرک کرتا ہے، مشرک نہیں بخشا جاتا، اور دوسرا وہ نہیں بخشا جاتا جو اپنے بھائی کے لیے اپنے اندر دشمنی رکھتا ہے، جو دشمنی رکھتا ہے وہ نہیں بخشا جاتا، اور جو مشرک ہے وہ نہیں بخشا جاتا، دو لوگ نہیں بخشے جاتے، باقی ساری مخلوق بخش جاتی۔ سبحان اللہ۔ اور اس حدیث سے یہ نصف شعبان کی رات کی یہ گویا خصوصی فضیلت ثابت ہو گئی۔ جب خصوصی فضیلت ثابت ہو گئی تو پھر خصوصی عبادت بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب اگر یہ لیا جائے تو میں اس کے لیے اس کو واضح کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار اور جمعرات کے دن کے بارے میں فرمائی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بھلے اس حدیث کا تو صحیح ہونے کے بارے میں ابن ماجہ میں بھی ہے، بہقی میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے،
اور اس کے صحیح ہونے کے بارے میں اور ضعیف ہونے کے بارے میں بعض کا خیال ہے صحیح ہے، بعض کا خیال ہے ضعیف ہے. میں نے عرض کیا بعض کا خیال. اور جو بات سوموار اور جمعرات کے بارے میں فرمائی وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، سارے ہی محدثین کہتے ہیں کہ صحیح ہے. اور اس حدیث میں کیا ہے؟ اس حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس. سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فیغفر اللہ، پھر اللہ بخش دیتا ہے لکل عبد، ہر وہ شخص لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، ہر وہ شخص بخشا جاتا ہے. ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا وہ بخشا جاتا ہے. الا رجلا، سوائے اسے ایک شخص کے کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی ہو تو وہ نہیں بخشے جاتے، باقی تو سارے بخشے جاتے. گویا جو بات نصف شعبان کی رات کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ مشرک اور مشاہد نہیں بخشا جاتا، یہ بات سوموار اور جمعرات کے دن کے بارے میں مسلم شریف کی صحیح حدیث میں ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیقال اللہ اکبر، سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. مشرک اور وہ شخص جس کے بھائی کے درمیان دشمنی ہے ان کو نہیں بخشا جاتا. پھر ان کو کہا جاتا ہے فرشتوں کو انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا. 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو دشمنی آپس میں لے کے پھرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو ان کو مہلت دے دو شاید صلح کر لیں، ان کو مہلت دے دو شاید صلح کر لیں، یہ ان کو مہلت دے دو شاید صلح کر لیں. اس کا مطلب ہے اگر وہ صلح کر لیں تو وہ بھی بخشے گئے، اور اگر وہ صلح نہ کریں تو وہ نہیں بخشے جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فضیلت لیلہ نصف شعبان کی کہی گئی ہے، جو بعض لوگوں کے نزدیک حدیث ضعیف ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک حدیث صحیح ہے، اس کے مقابلے میں سوموار اور جمعرات والی جو حدیث ہے کہ دن والی، یہ تو مسلم شریف میں ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. تو اگر سوموار اور جمعرات کو کوئی خاص عبادت کی جاتی ہے تو پھر نصف شعبان کی رات کو بھی خاص عبادت کر لیں، اور اگر سوموار اور جمعرات کو کوئی خاص عبادت نہیں کی جاتی تو پھر اس کا مطلب ہے نصف شعبان کی رات کو بھی کوئی خاص عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر رات بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر رات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ جب 1/3 رات رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان ہے، اور پھر وہ فرماتا ہے کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں. اللہ اکبر. تو اس وقت اللہ کی طرف سے یہ گویا پوری دنیا میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے ہر رات. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر رات بندگی کریں. جب ہر رات بندگی کریں گے تو اس میں انشاءاللہ نصف شعبان کی رات بھی آ جائے گی. ہر یہ شعبان کے کثرت سے روزے رکھیں گے اس میں 15ویں کا روزہ بھی آ جائے گا، اور اس میں جمعے کا روزہ بھی آ جائے گا، اس میں جمعرات کا روزہ بھی آ جائے گا. ہم وہ کام کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ نہ کریں جو ضعیف اور موضوع حدیث سے ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدعت قرار پائے. اگر وہ بدعت ہوئی تو وہ جہنم کو لے جاتی ہے، وہ جنت کو نہیں لے جاتی. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.